اب جس کا انتظار ہے وہ آ رہا ہے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، یہ نعت کئی بار آپ نے سنی ہے۔ ہندوستان بھر میں ہر مہدوی کی زبان پر یہ ترنم، یہ نعت گونجتی ہے۔ وہی گلا، وہی آواز اب آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہے، اور جناب سمیع اللہ صاحب سمیع کا یہ کلام ہے، جس کلام کو گلدستہ بنا کر ترنم کی مہک لیے ہوئے آپ نے اس کو سنوارا ہے۔ مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ ہم یوں تو قوم مہدویہ میں بہت سارے قاری بھی ہیں، بہترین ترنم سے پڑھنے والے آپ نے دیکھا۔ کسی نے سنا ہوگا آج مغرب اور عشاء کی اذان کو، وہ اذان میں جو آواز تھی مکہ مکرمہ کی یاد دلا رہی تھی، وہ بھی آپ ہی نے اذان دی تھی۔ انشاءاللہ کل بھی مغرب اور عشاء میں سننے کے لیے آپ تیار رہیے گا، پھر اذان سننا ہے تو۔ آپ اس طرح سے قاری بھی بہت ہیں قوم مہدویہ میں، نہیں ترنم میں پڑھنے والے بہت سارے ہیں، اور نعت سریلی آواز میں پڑھنے والے بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ ان قاریوں کے حافظ بھی بہت ہیں، ان قاریوں کے جو آسمان میں جو ستارے جس طرح سے ہوتے ہیں، ان ستاروں میں سے ابھی تو میں نے آپ کے سامنے 2 ستاروں کو چنا ہے۔ ایک مستقیم مہدوی صاحب کو آپ کے سامنے لایا ہوں، اور دوسرے بہترین ترنم لے کر ہمارے نظام الدین اشرفی صاحب آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ نعت کہہ کر آپ اگر مایوس ہوتے ہیں کہ نعتوں کا ہی سلسلہ چلے گا کیا، سنیے گا پھر اس کے بارے میں کہیے گا۔ اب جب سریلی آواز ترنم کی بات آئی تو ایک ترنم تھا، جناب جمال بھائی انداز صاحب ترنم میں پڑھا کرتے تھے، جن کو بلبل بڑودہ کا خطاب دیا گیا تھا بڑودہ میں۔ اب آپ کا ترنم سنیے گا آپ لوگ، تو میں مرشدین کی اجازت سے آپ کو بلبل حیدرآباد کا خطاب دے رہا ہوں، لہذا آپ کے سامنے بہت زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ محترم المقام مرشدین اکرام، فقراء الزام، سامعین اکرام، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بڑودہ میں میرا پہلا موقع ہے آنے کا، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد مجھے ہمت افزائی مل رہی ہے۔ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ یہ سب کام کرا رہا ہے، ورنہ بندے کی حیثیت ہی نہیں کہ وہ ایک پتا بھی ہلا سکے۔ یہ بڑوں کی دعا ہے، والدہ کی دعا ہے، مرشدین اکرام کا جو ہے سر پر ہاتھ ہے، بزرگان دین کا صدقہ ہے، اور اللہ کا کرم ہے۔ حضرت پیر و مرشد سید مبارک میاں قبلہ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور مجھے عزت بخشی۔ اور نعت مہدی موعود اسلام سے پہلے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار میں پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں، مرشد قبلہ کی اجازت سے سماعت کیجیے۔ یہ کلام میرے استاد محترم
عالی جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب کا لکھا ہوا ہے حمد باری تعالیٰ کا، سماعت فرمائیے۔ ہے نور ذات خدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بنا عرض و سما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ازل کے نور سے جب لاہ کائنات بنی، ازل کے نور سے جب لاہ کائنات بنی، قلم نے اس پہ لکھا، قلم نے اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے نور ذات خدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خاص توجہ اس شعر پہ، مرض شرک کے جو مبتلا ہے اس دل کی، مرض شرک کے جو مبتلا ہے اس دل کی، مرض میں شرک کے جو مبتلا ہے اس دل کی، فقط یہی ہے دوا، فقط یہی ہے دوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بنا عرض و سما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور کئی انبیاء پر جو ہے صحیح سے بھی نازل کیے ہیں، وہ سب کی جو ہے آخری منزل کیا ہے یہ سماعت کیجیے۔ صحیفے جتنے بھی نازل ہوئے رسولوں پہ، صحیفے جتنے بھی نازل ہوئے رسولوں پہ، خلاصہ سب کا ہے کیا، خلاصہ سب کا ہے کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خدا خدا کی خدا نے جب لیا میثاق ساری روحوں سے، خدا نے جب لیا میثاق ساری روحوں سے، خدا نے جب لیا میثاق ساری روحوں سے، نفس نفس نے کہا، نفس نفس نے کہا لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله وہ جنتی ہے یقیناً کہ جس کی سانسوں میں وہ جنتی ہے یقیناً کہ جس کی سانسوں میں ہمیشہ جاری رہا ہمیشہ جاری رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے یقیناً کہ جس کی سانسوں میں وہ جنتی ہے یقیناً کہ جس کی سانسوں میں ہمیشہ جاری رہا ہمیشہ جاری رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری شعر ہے میں کائنات کو دل میں سماتے دیکھا ہوں میں کائنات کو دل میں سماتے دیکھا ہوں میں کائنات کو دل میں سماتے دیکھا ہوں میں دل سے جب بھی پڑھا میں دل سے جب بھی پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے نور ذات خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بنا عرض و سما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چند اشعار نعت رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجیے خاص توجہ چاہتا ہوں ہر شیخ پر مل گئی ہمیں جنت مصطفیٰ کے قدموں میں مل گئی ہمیں جنت مصطفیٰ کے قدموں میں دو جہاں کی ہے راحت مصطفیٰ کے قدموں میں دو جہاں کی ہے راحت مصطفیٰ کے قدموں میں دل سے مٹ گئی وحشت مصطفیٰ کے قدموں میں دل سے مٹ گئی وحشت مصطفیٰ کے قدموں میں پاک ہو گئی تینت
مصطفیٰ کے قدموں میں پاک ہو گئی زینت، مصطفیٰ کے قدموں میں تاجور زمانے کے ہاتھ جوڑے رہتے ہیں، تاجور زمانے کے ہاتھ جوڑے رہتے ہیں، ملتی ہے انہیں دولت مصطفیٰ کے قدموں میں ملتی ہے انہیں دولت مصطفیٰ کے قدموں میں نقش پایا رہنمائے جنت نقش پایا رہنمائے جنت عافیت امت مصطفیٰ کے قدموں میں عافیت میں ہے امت مصطفیٰ کے قدموں میں نور کے خزانے ہیں ہر طرف اجالے ہیں، نور کے خزانے ہیں ہر طرف اجالے ہیں، دید کو ملی لذت مصطفیٰ کے قدموں میں دید کو ملی لذت مصطفیٰ کے قدموں میں یہ پیروں شیخ کی نظر کر رہا ہوں۔ حشر سے بہت پہلے میں رہوں گا جنت میں، حشر سے بہت پہلے میں رہوں گا جنت میں، گھر بنے میری تربت مصطفیٰ کے قدموں میں، گھر بنی میری تربت مصطفیٰ کے قدموں میں، جاری ہے زمانے میں جس سے علم کی جاری ہے زمانے میں جس سے علم کی لہریں ہے وہ چشمہ حکمت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے وہ چشمہ حکمت مصطفیٰ کے قدموں میں مختا ہے سمیع اجالوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں،
ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں دور اس ہے وحشت مصطفیٰ کے قدموں میں دور اس ہے وحشت مصطفیٰ کے قدموں میں مل گئی ہمیں جنت مصطفیٰ کے قدموں میں دو جہاں کی ہے راحت مصطفیٰ کے قدموں میں. نعت میری معصوم جو کہ حضرت نے حکم دیا ہے خاص طور سے پڑھنے کے لیے. دنیا والوں سنو بات ایک معتبر مہدی آ کر گئے ہمیں تذیل کی. ایسا خاموش بیٹھیں گے آپ لوگ تو میرا بی پی لو ہو جاتا. تھوڑا میرے کو موٹیویٹ کرو بھائی, تھوڑا ماشاء اللہ سبحان اللہ بولو ذرا, میرے کو ذرا اچھا ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا والوں سنو بات ایک معتبر, دنیا والوں سنو بات ایک معتبر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. دنیا والوں سنو, دنیا والوں سنو بات ایک معتبر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. منتظر پھر بھی تم ہو گیا منتظر, منتظر پھر بھی تم ہو گیا منتظر, مہدی آ گئے ہم نے تصدیق کی. رب کے پیارے محمد کے نور نظر, رب کے پیارے محمد کے نور نظر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. دنیا والوں سنو, دنیا والوں سنو بات ایک معتبر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. دین میں تم کو کوئی شک و شبہ, مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا. دین میں تم کو کوئی شک و شبہ, مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا. کیوں بھٹکتے ہو پھر تم ادھر سے ادھر, کیوں بھٹکتے ہو پھر تم ادھر سے ادھر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. دنیا والوں سنو, دنیا والوں سنو بات ایک معتبر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. معجزہ بھی باقی ہے موعود کا, واقعہ ہے یہ مہدی کے مسواک کا. معجزہ بھی باقی ہے موعود کا, واقعہ ہے یہ مہدی کے مسواک کا. دے رہی ہے گواہی یہ بن کے شجر, دے رہی ہے گواہی یہ بن کے
شجر مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی۔ خاص توجہ چاہتا ہوں شیر پہ، جس نے تصدیق کی اور شک میں پڑا تو سمجھ لو کہ دوزخ کا ایندھن بنا۔ جس نے تصدیق کی اور شک میں پڑا تو سمجھ لو کہ دوزخ کا ایندھن بنا، وہ پھرے گا جہاں میں سدا در بدر، وہ پھرے گا جہاں میں سدا در بدر، مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی۔ علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا، علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا، تم حدیثوں میں ڈھونڈو نہ زیر و زبر، تم حدیثوں میں ڈھونڈو نہ زیر و زبر، مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی۔ یہاں سے اجازت چاہتا ہوں، کچھ عمر کے اشعار سے ناطقی میں نہیں پڑھے تھے، اگر آپ اجازت تو پڑھیں۔ جن کی دعوت بصیرت کا اعلان تھی، ہر نظر جن کی رویت کی پہچان تھی، جن کی دعوت بصیرت کا اعلان تھی، ہر نظر جن کی رویت کی پہچان تھی، جس نے بانٹی ہے رویت ہی دل کھول کر، جس نے بانٹی ہے رویت ہی دل کھول کر، مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی۔ جس کی قسمت میں ایمان تھا مل گیا، گل ہر ایک دل میں ایمان کا کھل گیا، جس کی قسمت میں ایمان تھا مل گیا، گل ہر ایک دل میں ایمان کا کھل گیا، پھر پہنچ اس کی ہونے لگی عرش پر، پھر پہنچ اس کی ہونے لگی عرش پر، مہدیاں کر گئے، ہم نے تصدیق کی دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدیاں کر گئے،
ہم نے تصدیق کی، جن کی صحبت میں خاکی ہوا نور کا جلوہ پنہا تھا جس میں کوہ طور کا، جن کی صحبت میں خاکی ہوا نور کا جلوہ پنہا تھا جس میں کوہ طور کا، جس کو چھو کر ہوا ذرہ ذرہ گوہر، جس کو چھو کر ہوا ذرہ ذرہ گوہر مہدی آ کر گئے، ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدی آ کر گئے، ہم نے تصدیق کی، خاص رب کا تھا ان پہ یہ لطف و کرم، جو محمد کے تھے ہم سر و ہم خدم، خاص رب کا تھا ان پہ یہ لطف و کرم، جو محمد کے تھے ہم سر و ہم خدم، جن کی سیرت ہے کردار خیر البشر، جن کی سیرت ہے کردار خیر البشر، مہدی آ کر گئے، ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدی آ کر گئے، ہم نے تصدیق کی، ہر بیان میرے مہدی کا تھا معجزہ، ان کے ہر ایک بیان سے تھا راضی خدا، ہر بیان میرے مہدی کا تھا معجزہ، ان کے ہر ایک بیان سے تھا راضی خدا، تھا کلام خدا کا بیان میں اثر، تھا کلام خدا کا بیان میں اثر، مہدی آ کر گئے، ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدی آ کر گئے، ہم نے تصدیق کی، آخری دو شعر، عظمت مہدوی کی یہ پہچان ہے، مہدی نے ایسی بخشی اسے شان ہے، عظمت مہدوی کی یہ پہچان ہے، مہدی نے ایسی بخشی اسے شان ہے، دیکھ کر اس کو بجھتی ہے نارے سخر، دیکھ کر اس کو بجھتی ہے نارے سخر، مہدی آ کر گئے، ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک معتبر مہدی آ کر گئے، ہم نے تصدیق کی۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو کہ شعر کے انداز میں استاد مدعو نے کہا ہے، خاص طور سے سمجھ کیجیے۔ مصطفیٰ کا یہی ہم سے فرمان ہے، ان کی تصدیق کرنا ہی ایمان ہے۔ مصطفیٰ
گرچہ جانا پڑے برف پر ریگ گئے، گرچہ جانا پڑے برف پر ریگ گئے، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک موت میں مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ جب سمیع نے پڑھی نعت موعود کی، ساتھ اس کے سبھی نے یہ تصدیق کی۔ جب سمیع نے پڑھی نعت موعود کی، ساتھ اس کے سبھی نے یہ تصدیق کی، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، بات ایک موت بھرے مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ شکریہ جزاک اللہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب میں تقریر کے لیے ہمارے مہمان خصوصی پیر و مرشد حضرت سید ید اللہ میاں صاحب ید اللہ کو ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامعین سے مخاطب ہو۔ پیر و مرشد حضرت سید ید اللہ میاں صاحب ید اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العلي العظيم. اما بعد، صدر جلسہ حضرت مولانا سید مصطفیٰ مبارک میاں ید اللہ صاحب قبلہ و عزت معاب قابل احترام حضرت مولانا سید محمد سرفراز تشریف اللہ صاحب قبلہ، وہ میرے عزیز برادر، میرے محترم حضرت مولانا سید نفیس اطہر خندمیری صاحب قبلہ، وہ معزز فقراء عظام و شعراء کرام و علماء دین متین
मुअज़्ज़िज़ नौजवानों, दानिशवरान कौम, अज़ीज़ बच्चों और इज़्ज़त मआब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें खलीफतुल्लाह, अमरुल्लाह, मुरादुल्लाह, दाफ़े हलाकत उम्मत मुहम्मदिया हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मीलाद के जश्न में शरीक का मौका इनायत फरमाया। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं तमहीद को तवील न करते हुए अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ हज़रत पीर व मुर्शिद सैयद मुस्तफ़ा मुबारक मियाँ यदुल्लाही का कि आपने इस फ़कीर को फिर से मदऊ किया और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, जैसा कि इस हक़ीर फ़कीर ने जिस आयत को अपने उन्वान के तहत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, यह आयत मुबारका सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ज़रिए से ये बात कहलवाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, जिसका माना वो मतलब ये है कि ऐ नबी फरमा दीजिए, ये मेरा रास्ता है, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ बसीरत की बुनियाद पर, और वो भी बुलाएगा जो मेरा ताबा ताम होगा। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, यहाँ इस आयत की खुसूसियत वो मतलब को समझने के लिए हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करना चाहिए कि दावतों में अलग अलग दावत हुआ करती है, दावत का अंदाज भी मुख्तलिफ हुआ करता है। मैं कुरान मजीद की उन आयतों के ज़रिए से आपको बताना चाहता हूँ कि दावत एक आम दावत होती है और एक ख़ास दावत हुआ करती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि ऐ लोगों को अल्लाह की तरफ अच्छे कौल के साथ बुलाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक ऐसी दावत का जिक्र किया कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अच्छे अक़वाल का इस्तेमाल करो, अच्छी बातों का इस्तेमाल करो। ये दावत हर कोई कर सकता है, आम इंसान भी अपने अच्छे अक़वाल और अफ़आल के ज़रिए से लोगों को दावत दे सकता है। इसी तरह से कुरान में एक और आयत जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, सूरह नहल की आयत नंबर 125 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अदउ इला सबीली रब्बिक बिल हिक्मा वल मौइज़तु हसना, के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, मौइज़े हसना के जरिए से और हिकमत के जरिए से। तो ये दावत अलग अलग अंदाज से बयान की जा रही है। ये दावत मौइज़े हसना हो या हिकमत से हो, आम खतीब इस बात की दावत दे सकता है, लेकिन दावतों में भी एक अलग अलग फर्क है। तो बात आई खुसूसी दावत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह खुद नहीं फरमा रहा है बल्कि नबी के जरिए से इस दावत की खुसूसियत को आम करने के लिए अल्लाह के नबी से फरमाया कि ये दावत मैं नहीं बल्कि ए मोहम्मद
محمد خود آپ اپنی زبان اقدس سے اس دعوت کو دے دیں اور لوگوں سے کہہ دیجئے قل کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ فرما رہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ایک دعوت عام ہوتی ہے جو حکمت اور حسنہ قول کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے، یہ دعوت عام نہیں تھی، یہ دعوت خاص تھی، اور اللہ نے خصوصیت کے لہجے میں نبی سے کہلوایا، کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اور دعوت کی خصوصیت کی الفاظ ہے، اور دعوت اس انداز سے ہوگی، وہ انداز بصیرت والا ہوگا، دیدار خدا کا دعویٰ ہوگا، دیدار خدا کی دعوت والا راستہ ہوگا، اور میں بھی بلاؤں گا اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع تام ہے۔ معزز سامعین، یہاں آپ غور کریں کہ ہم اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہم دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خاصیت پر روشنی ڈال سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اغیار ان آیتوں سے مراد جو فتبعونی، جس سے مراد جو میری اتباع کرے گا، اس سے مراد عام انسان لیتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بصیرت کی دعوت دی اور اس کے بعد تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں، کسی ولی کامل میں اس دعوت کی ہمت نہیں تھی۔ بصیرت کی تعلیم اگر کوئی دینے والی ذات ہے تو وہ ذات مہدی موعود علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہاں اس آیت سے یہ بات صادق آتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم بصارت کی طرف دی جاتی تھی، اور یاد رکھیں اللہ کی بصیرت کی بات وہ کرتا ہے جو شخص بینا ہوتا ہے، جس کے پاس نور ایمان ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بصارت کو وہی شخص معلوم کر سکتا ہے، اللہ کی بصارت کی تعلیم کو بس وہی اپنے عقل و فہم سے سمجھ سکتا ہے جو بینا ہوتا ہے، جس کو اللہ نور ایمان عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ بصیرت کا راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے، اللہ کی معرفت کا راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کتنی مشکلات کے بعد اس معرفت کے راستے کو اختیار کیا۔ آج یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف، یہ تو ایسی سرزمین پر یہ فقیر کھڑا ہے جس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے عشق کی کان فرمایا ہے، اور الحمدللہ یہاں ہمارے اسلاف کی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ آج ہم لوگ بصیرت کی طرف کم توجہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، دیدار کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، معرفت کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، کیونکہ ہمارے دم قدم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اولیاء اللہ کا کیا معاملہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کا ارادہ ہوا، اللہ کی معرفت کے راستے کو انہوں نے چنا، تو جنگل و بیابان میں اپنے آپ کو لے کر چلے گئے۔ جس طریقے سے ہمارے دائرے میں ہمارے اسلاف نے جو تعلیم دی ہے، دائرے جنگل میں باندھا کرتے تھے، جنید بغدادی امامنا علیہ السلام سے پہلے آنے والے ولی ہے، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے عزلت از خلق اختیار کروں گا تو اللہ کا عرفان مجھے نصیب ہوگا۔ جنگل میں چلے گئے، بیابان میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، یہاں تک کہ 40 دن سے زیادہ وقفہ گزارا، تو اللہ کے عرفان، اللہ کی معرفت کے فیض سے آپ بہرہور نہیں ہوئے، پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اللہ کے اذکار کے ذریعے سے، اللہ کی طلب اور تڑپ کے ذریعے سے اللہ کا عرفان ملتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کو پہچاننے کی طاقت ملتی ہے۔
لیکن یہاں معاملہ میرے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ گھر پر آئے، والدہ محترمہ نے دیکھا، جنید بغدادی کی والدہ نے دیکھا کہ جنید پریشان ہے، سر پیٹ رہے ہیں۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اماں جان، اللہ کے عرفان کے لیے میں نے جنگل و بیابان کا سفر کیا، عزلت اختیار کی، مخلوق سے دور رہا تاکہ اللہ کی معرفت میرے سینے میں آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کا عرفان حاصل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں اماں جان میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کا عرفان مجھے مل جائے۔ تو والدہ نے جب بیٹے کی اس تکلیف کو دیکھا، والدہ رونے لگی اور کہنے لگی جنید فکر نہ کر، جنید فکر نہ کر، اب جا اللہ کی معرفت تجھے نصیب ہوگی۔ جنید والدہ کے اس حکم سے اللہ تعالیٰ کی عرفان کے لیے پھر سے عزلت اختیار کی، اور یہاں جب اس بار 40 یا 50 دن کے بعد جب جنید آئے تو اپنی والدہ سے بخوشی کہا کہ اے والدہ اب میں گیا تو اللہ کی معرفت مجھے نصیب ہوئی، اللہ کا عرفان ملا، آپ کی دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ تو والدہ نے کہا بیٹے پہلے تو جاتا تو مجھ سے کہہ کر جاتا تو تیرے یہ ایام برباد نہیں ہوتے تھے، بیٹا نقص تجھ میں نہیں بلکہ نقص مجھ میں تھا۔ ادھر جنید پریشان، جنید بغدادی حیران ہو گئے، والدہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، مجھے معرفت کا راستہ اللہ نے عنایت فرمایا، آپ اس کا ذمہ دار مجھے اپنے آپ کو کیوں کھڑا رہے ہیں؟ تو والدہ کیا کہتی ہے یہ بات کو آپ سنیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیوں ہمیں یہ امامنا کی بصیرت کی تعلیم سمجھ میں نہیں آتی۔ والدہ نے کہا بیٹے قصور اس لیے میرا تھا، تم جب میرے پیٹ میں تھے، میں حاملہ تھی، تم میرے جب پیٹ میں تھے، بیٹا پڑوس کی ایک ڈال ہمارے گھر پر بھی لٹکتی تھی، تو اتنے میں پھل گرا تو میں بلا اجازت پڑوس کے اس پھل کو میں نے کھا لیا تھا جو کہ حرام کا لقمہ تھا۔ جب تو نے کہا کہ خدا کی بصارت نہیں ہو رہی، معرفت نہیں ہو رہی، تو میں نے تجھے پہاڑوں پر بھیج دیا، ادھر میرے اس گناہ کی توبہ کرتی چلی گئی یہاں تک کہ اللہ نے تجھے معرفت عنایت کی۔ تو بیٹا یہ لقمہ میں نے کھایا تھا، اس کی سزا تجھے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ تو یہ اللہ والوں کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، ان کو بصارت تب تک نہیں ملتی تھی، چھوٹا بھی گناہ وہ کرتے تھے جب تک معافی نہ مانگ لے اللہ کی معرفت انہیں نہیں ملتی تھی۔ میرے بھائیوں آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ مال کیسا بھی ہو، حلال ہو حرام ہو، اس کی تمیز ہمیں نہیں ہے، پھر کہاں یہ معرفت، کہاں یہ دیدار کی بات سمجھ میں آئے گی؟ مہدی موعود السلام کا یہ دستور عمل تھا کہ جہاں بھی دائرہ باندھتے وہاں لوگ تحائف بھجا دیتے تھے، روپیے پیسے بھجا دیتے تھے، تو فوراً کہتے کہ بھائیو دائرہ یہاں سے خالی کرو، یہاں دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ایسے ہجرت کرنے کے بعد، ایسی تکلیف اٹھانے کے بعد انہیں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی۔ ہم صرف محنت کرنا نہیں جانتے، پھل کی امید رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیدار کا معاملہ عام بیان نہیں فرمایا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللِّقَاءَ، اے میرے بندے اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لقاء کرنا چاہتا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللِّقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تو عمل صالح کرے، تو ترک دنیا کرے، ترک حب دنیا کرے، حلال رزق کا استعمال کرے، حلال رزق کی طرف اپنی زندگی کو دوڑائے، تب جا کر میری ملاقات کی قابلیت تجھ میں آئے گی۔ آج ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، دنیا میں چمٹے ہوئے ہیں، دنیا ہی سب سے بڑی عزیز چیز آج ہمارے ذہنوں میں ہو گئی ہے، تو کہاں جا کر ہمیں بصارت کی تعلیم، بصیرت کی تعلیم، معرفت کی تعلیم سمجھ میں آئے گی؟ تو میرے بھائیوں
مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات بیکار نہیں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہم اپنی زندگی میں جاری کر لیں وہ دن دور نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو دیدار کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لقاء کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ہمارے دائروں میں دیدار کا ایسا اہتمام ہوتا۔ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا دائرہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے جب تک آپ رکعت نہ باندھ لیں، نکات اس وقت تک نہیں باندھتے تھے جب تک کہ سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار نہ کر لیں۔ ایسے ایسے ہمارے بزرگان دین نے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ اسی طریقے سے بی بی الہا دادی رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے ام المصدقین کہ بندی اس وقت تک رکعت نہیں باندھتی تصدیق کے بعد جب تک کہ خدا کا دیدار نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے تو دنیا کو ترک کر دیا، اللہ کی معرفت میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیا، تب جا کر اللہ کی تجلیات انہیں ملی۔ میرے بھائیو، یہ دیدار کی بات بہت عالیت کی بات ہے۔ فرائض ولایت اتنی عظیم دولت ہے، ترک دنیا، ذکر دوام، طلب دیدار خدا، عزلت اصغر کی تعلیمات کو اپنائیں تو ضرور آپ کو کسی مہدی موعود علیہ السلام کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو یہ پختہ یقین اللہ آپ کے دلوں میں پیدا کرے گا۔ آج ہم دنیا میں رہ کر یہاں بصارت کی بات کہاں سے سمجھ سکتے ہیں، بصیرت کی بات کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے طلب دیدار خدا کا جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے، طلب دیدار خدا کا جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مقام و منزلت کو اللہ تبارک و تعالی پہنچا دے گا جو ہمارے اسلاف اس گجرات کی سرزمین میں جو اہم واقعات دیدار خدا کی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں وہ دن دور نہیں، اللہ ایسا عظیم انعام ہمیں عنایت فرمائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دیدار کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ دیدار کی لذت کا ہم چاہ کر بھی اندازہ اس دنیا میں رہ کر لگا نہیں سکتے۔ ایک حدیث شریف کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شہید جس کو دنیا میں شہید کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بروز قیامت اس شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ شہید اپنے کٹے ہوئے جسم، زخم شدہ ہوئے جسم کے ذریعے سے ہاتھ کٹا ہوا، جس کا چہرہ، جس کا سر پر وار ہوئے، وہ شہید ویسے ہی کپڑوں میں، ویسے ہی جنگجو لباس میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ اے شہید، تو نے میرے لیے، میرے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا پسند کیا، بتا تیرے لیے کیا درکار ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب اس شہید سے سوال کرتا ہے تو شہید ایک عجیب جواب دیتا ہے۔ شہید نے شہادت حاصل کر لی، چاہتا تو جنت مانگ لیتا، جنت الماوا مانگ لیتا، جنت الفردوس مانگ لیتا، تو شہید کہنے لگا مولا کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے ایک اور زندگی دے دے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا کہ میں تیرے سامنے جنتوں کو پیش کر رہا ہوں، حوروں کو پیش کر رہا ہوں، غلمان کو پیش کر رہا ہوں، جنت کے باغات تیرے سامنے ہیں، لہذا اتنی لذت بھری چیزیں تیرے سامنے ہیں، پھر تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ایک زندگی اور دے دوں۔ تو لہذا شہید کہتا ہے مولا میں تیرے جنتوں کا جائزہ لے رہا ہوں، تیری جنت کی نہریں بھی دیکھ رہا ہوں مولا، جب میں شہید ہو رہا تھا مولا، جب تیرے شہادت کے حاصل کرنے کے وقت مولا جو تیری تجلیات مجھ پر تھوڑی دیر کے لیے پڑی تو مجھے آپ بھی وہی لذت میرے جسم میں محسوس ہو رہی تھی مولا، میں چاہتا ہوں ایک زندگی نہیں بلکہ 100 زندگی دے دے، میں دنیا میں جاؤں شہید ہو جاؤں صرف اور صرف اس دیدار کی تجلی کے خاطر میں یہ اللہ تعالیٰ زندگی چاہتا ہوں۔ تو معزز سامعین، یہ ہے لذت دیدار جس کا اندازہ ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو معزز سامعین، شہید اس تجلیات کو پڑھنے کے بعد جسم کا کٹنا، گلے کا کٹنا، جسم کو لہو لہان کرنا، اس کا احساس بھول جاتا ہے، محض وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اور یہی تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام نے
ہمیں عنایت فرمائی ہے، اصحاب نے اس پر عمل بھی کیا۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے جو شمع محمد، شمع خدا تھا، اللہ کا جو نور آپ کے دل میں تھا، اس نورانیت کو لے کر اس نور کی تلاش میں آپ آئے، جس کے ذریعے سے آپ کی شمع منور ہو گئی۔ ہمارے اسلاف نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تو ان لوگوں نے اس دیدار کی منزل کو حاصل کیا۔ تو معزز سامعین، ہمیں بصیرت کی تعلیم سمجھنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے جو مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو بصیرت کی تعلیم ہمیں دی ہے، وہ حکم خدا ہمارے سامنے معرفت کے سمندر کو بہا دیا، اور اللہ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر، وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع تام ہوگا۔ تو معزز سامعین، تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہی ہمیں بصیرت کا راستہ بتا سکتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اب میں تقریر کے لیے ہمارے مہمان خصوصی پیر و مرشد سید محمد سرفراز میاں صاحب تشریف اللہ کو ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سامعین سے مخاطب ہو۔ پیر و مرشد حضرت سید سرفراز۔ الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ نگران کار و صدر جلسہ حضرت مولانا سید مصطفیٰ مبارک میاں صاحب ید اللہی، دیگر ڈائز پر تشریف فرما مرشدین اکرام، شعراء، نعت خواں، معزز سامعین و سامعات، میں بہت دیر سے غور سے محسوس کر رہا ہوں اور یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ پہلی صف سے لے کر آخری صف تک ہر شخص اپنے چہرے پر اپنی مسکراہٹ کے ذریعے سے اپنی تھکاوٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آنکھوں پر نیند اپنا آنچل اڑا چکی ہے، بڑی مشکل سے لوگ آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں، اپنے شوق کا ثبوت دے رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں اس بات کو، اس لیے معلومات کی گولیاں چلا کر آپ کو بہت زیادہ زخمی نہیں کروں گا۔ بالاختصار کچھ چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عقیدت کی رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت دور سے آیا ہوں آپ کے سامنے آقا مہدی موعود علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، تو کچھ باتیں ضرور کہوں گا آپ سے۔
سب سے پہلے تو میں آپ تمام کی خدمت میں حضور میرا السید محمد جونپوری مہدی ماؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ اور میں ہم سب ایک ایسی مقدس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو روح آپ کو اس بات کا منظر دکھا سکتی ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک اس وقت اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں۔ آپ اور میں صدقہ مہدی ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ان کا ذکر خود ایک عبادت ہے۔ اگر ایمان ہو، ماننے والے کو چھوٹی سی بات کافی ہے، اور نہ ماننے والے کو کنکریاں بھی گواہی دیں تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ مہدی ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے مرسل خلیفوں میں ایک ایسی محترم بالشان شخصیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے خلیفوں کی تاریخ نے موسیٰ کو اپنی خلافت اللہ کے ثبوت میں عصا کو اژدہا کرتے ہوئے دیکھا، ابراہیم کو آگ کو گلزار کرتے دیکھا، عیسیٰ کو پانی پر چلتے دیکھا، مردوں کو زندہ کر کے بتاتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں کنکریاں بول اٹھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بڑے بڑے معجزے اللہ نے اپنے خلیفوں کو عطا کیے ہیں۔ مہدی ماؤد علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا موقف خلیفۃ اللہ ہی ہوگا، وہ نبی نہ ہوں گے لیکن انبیاء بھی ان کے مقام سے رشک کریں گے، تو یہ ضروری تھا کہ مہدیت موعودہ کے ثبوت میں بھی کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جاتا ہے حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام کو۔ اب رہا سوال مہدی ماؤد نے کیا معجزے پیش کیے ہیں اپنی مہدیت موعودہ کے ثبوت میں۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے ابھی کلام کے ذریعے سے کچھ معجزے سنے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ مہدی کی بعثت ہوگی تو سوکھے درخت ہرے ہو جائیں گے، تو مہدی علیہ السلام مسواک فرما رہے تھے، آپ نے زمین میں کاڑی پھیر دی، اسی وقت وہ تناور درخت ہو گیا سرسبز و شاداب، اور آپ نے فرمایا بھائی مہدی سے اس کے اخلاق پوچھو، یہ کام گاروڑیوں کا ہے۔ مہدی ماؤد نے اپنی قوم سے کرامت کو دور کرنے کے لیے اس کو ملامت کہا اور عبادتیں کر کے روزے رکھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم سے یہ کرامتوں کو دور فرما دے، کیونکہ یہ کرامت ملامت ہے۔ تو پھر مہدی ماؤد علیہ السلام نے اپنی مہدیت موعودہ کا کیا ثبوت پیش کیا؟ تو بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، میں آپ سے عرض کروں کہ خلفائے الہی کی تاریخ نے نہ یہ کبھی ایسا معجزہ دیکھا نہ سنا جیسا کہ معجزہ مہدی ماؤد علیہ السلام نے اپنے مہدی برحق ہونے کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ سب نے معجزے اپنی زندگی میں بتائے۔ موسیٰ نے عصا پھینک کر اپنی زندگی میں اس کو اژدہا بنا کر بتایا، عیسیٰ نے اپنی زندگی میں پانی پر چل کر بتایا، مردے کو زندہ کر کے بتایا، رسول اللہ نے انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتایا اپنی زندگی میں، ہاتھ میں کنکریوں سے گواہی دلوا کر بتایا اپنی زندگی میں، قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کی اپنی زندگی میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنی کسی پیشین گوئی کو اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کا رسول تھا، بلکہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ جھوٹا تھا۔
اللہ کے رسول نے کسی واقعے کی بشارت دے کر یہ نہیں کہا کہ اس پر میری نبوت اور خلافت کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے، لیکن صدقے جائیے میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کے کہ تاریخ انسانیت نے ایسا ثبوت کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ مہدی موعود نے اپنی مہدیت موعودہ کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں یہ دنیا سے رحلت کر جاؤں، خبر میں اتار کر دیکھنا، اگر بندے کو پاؤ تو سمجھنا کہ بندہ مہدی نہ تھا، اور اگر نہ پاؤ تو سمجھنا کہ بندہ مہدی تھا۔ اور میاں سید خنمیر کی شہادت کے واقعے کی پیشن گوئی کر کے کہا کہ پہلے دن ساری دنیا مخالف ہو جائے اور تم تنے تنہا رہ جاؤ، تمہیں فتح حاصل ہوگی، اور دوسرے دن تم کو شہادت نصیب ہوگی۔ یہ دو واقعات کی پیشن گوئی مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کر کے دنیا کے سامنے اپنے مہدی موعود ہونے کا ایسا ثبوت پیش کیا ہے کہ تاریخ میں کسی نبی نے نہیں پیش کیا، تاریخ میں کسی نبی نے ایسا ثبوت پیش نہیں کیا جیسا کہ میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کیا۔ اب تم کو نہیں ماننا ہے تو کنکریاں بولنے والے بھی کنکریاں بولتی ہوئی سن کے بھاگ جانے والے بھاگ گئے۔ اگر تم نہیں مانتے تو ہم کو کیا فرق پڑنے کا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ تو ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو جب قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے منشا ہی میں نہیں ہے کہ تم ایمان لاؤ، اکثر لوگوں کا ایمان لانا اللہ کے منشا میں نہیں ہے، بہت چھوٹی سی خلیل جماعت کا ایمان لانا اللہ کے منشا میں ہے، تو آپ کو مبارک ہو۔ وہ چھوٹی سی خلیل جماعت کا حصہ آپ ہیں جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کثیر جماعت کا حصہ آپ نہیں ہیں جس جماعت کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے مغضوب علیہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ غضب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بچے اکثر آج کے زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ اچھی باتیں آپ کو جو درپیش ہیں، باہر نکلیں گے تو جو مسائل آپ کا سامنا آپ کر رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تم مہدوی ہو، کیوں مہدوی ہو؟ سید محمد جونپوری کو تم نے مہدی مانا، کیوں مانا؟ کیا ثبوت پیش کیا انہوں نے اپنی مہدیت موعود کا؟ تو یہ ثبوت انہوں نے اپنی مہدیت موعود کا پیش کیا، اپنے کردار کے ذریعے سے پیش کیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آج یہاں پر میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سے بھی لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کر کے کہا کہ سیاہ ستہ میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ مہدی اور عیسیٰ ساتھ آئیں گے۔ ایسی کوئی باتیں نہیں ہے، آپ کو جو ثابت کرنا ہے وہ ثابت کرنے کے لیے حدیثوں میں برابر مواد موجود ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ ڈینگے مارنے کی باتیں نہیں۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کی ایک بات آج کے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ساری حدیثوں کو جوڑ کر ایک عقیدہ باندھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک موعودہ شخصیت کے دنیا میں نازل ہونے کے تعلق سے بشارت دی ہے۔ وہ کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کی کیا صورت ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیسی شخصیت ہوگی، کس جگہ پہ پیدا ہوں گے، کس وقت میں پیدا ہوں گے، کن حالات میں پیدا ہوں گے، ان سارے کے سارے معاملات میں اختلاف کرنے کے لیے احادیث میں بالکل گنجائش ہے۔ سارے کے سارے معاملات میں اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے بیچ میں آئیں گے، وہ کہیں گے آخر میں آئیں گے۔ اگر کوئی کہے آخر میں آئے تو بیچ میں آنے پر استدلال کی گنجائش ہے۔ ہر بات کی ضد میں احادیث میں دوسری بات موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس معاملے کے طے ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اندھیری رات میں روشنی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دیا روشن کیا جاتا ہے، چراغ جلائے جاتے ہیں، مشل جلائی جاتی ہے۔ الیکٹریسٹی آ گئی تو پہلے بچپن میں ہم آج سے 30-40 سال پہلے 40 بتی، 30 بتی، 60 بتی کے بلب پیلے پیلے گھر میں اندھیری روشنی وہ تھی۔ رفتہ رفتہ پھر بڑی بتیوں کی لائٹیں آنے لگیں، ہالوجنز آنے لگے، ڈے لائٹس آنے لگیں، LED آنے لگے، روشنی بڑھتی گئی۔ اب آپ نے رات کو دن کر دیا۔ لیکن اگر یہ ساری اتنی بڑی روشنی سورج نکلنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد اگر جلائیں تو کیا کہیں گے؟ اگر یہ آرگنائزرز جو منتظمین ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد میں یہ روشنیاں جلائیں گے، اگر
تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل، کھوٹے پیسے خراب کر رہا، کھوٹے پیسے خراب ہو رہے ہیں. کوئی سورج نکلنے کے بعد چراغ جلاتا ہے، کوئی سورج نکلنے کے بعد لائٹ جلاتا ہے، کوئی سورج نکلنے کے بعد ہیلوجن جلاتا ہے. رات جب تک اندھیری ہے اس وقت تک روشنی کی تمیز ان ساری چیزوں سے ہو سکتی ہے. آفتاب کے طلوع ہو جانے کے بعد روشنی کی تمیز اب آفتاب کی روشنی سے ہوگی. میں نے ایک شعر عرض کیا ہے کہ تیرگی میں صوفیہ کچھ جگمگاتے تھے دیے، تیرگی میں صوفیہ کچھ جگمگاتے تھے دیے، 14ویں کا ماہ تابہ مہدی موعود ہے، 14ویں کا ماہ تابہ مہدی موعود ہے. جب آفتاب ولایت طلوع ہو گیا تو امام فلانا نے کیا کہا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، امام فلانا نے کیا کہا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، فلانا فقیہ نے کیا کہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کون سی حدیث کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آفتاب ولایت طلوع ہو جانے کے بعد اب احادیث کی صحت بھی میرے آقا مہدی موعود کے اقوال سے ہوگی. تم ڈھونڈتے رہو احادیث میں، ہم کو کسی حدیث کی ضرورت نہیں. تم ڈھونڈتے رہو حدیث میں. میرے آقا کا چہرہ خل حاضی سبیلی کی آیت میں دیکھ لو. افمن کان علی بینۃ من ربہ میں رسول خدا کے مشابہ میرے آقا کا چہرہ دیکھ لو. کون سی حدیثوں کی باتیں کرتے ہو؟ جن حدیثوں پر تکیہ کر کے دیوبندی نے بریلوی کو، جماعت والوں کو، سلفیوں کو، وہابیوں کو، سب کو کفر کا فتویٰ دے دیا. بریلویوں نے دیوبندیوں کو، سلفیوں کو، وہابیوں کو، سب کو کفر کا فتویٰ دے دیا اور کہا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں. سلفیوں نے کہا یہ سارے کے سارے قطعی جہنمی ہیں، کافر ہیں. کس بنیاد پر؟ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مشکات، مسند احمد ابن حنبل، یہ ساری کی ساری حدیثی کی کتابوں کی بنیاد پر سلفی نے باقیوں کو کفر کا فتویٰ دیا، دیوبندیوں نے باقیوں کو کفر کا فتویٰ دیا، بریلویوں نے باقیوں کو کفر کا فتویٰ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیثوں کی کتابیں وہ ہتھیار ہیں جس کی بنیاد پر سب ایک دوسرے کی تکفیر کر سکتے ہیں. کسی کو مدعائے مہدی موعود علیہ السلام کا راستہ تو کیا دنیا میں آخرت کا راستہ آسان کرنے کا بھی جو ہے موقع نہیں مل سکتا. آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. قرآن مجید کا دامن تھامنا پڑے گا. میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کی جب بعثت ہوگی، جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیے کہ یہودی جو ہیں وہ توریت میں احمد کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے آقا کا نام تو محمد ہے. مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، علامتیں پوری نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ سابقہ کتب بعد میں آنے والے اللہ کے خلیفے کی اگر دلیل ہوتے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل توریت ہو سکتی ہے؟ بڑی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا عقیدت کی. جس طرح ہم سے ثبوت مانگ رہے ہو اس طرح تم بھی دے کر بتاؤ. توریت اور انجیل سے اللہ کے رسول کا ثبوت دے کر بتاؤ. وہ اس میں یہ لکھا تھا، اس کے ترجمے میں یہ بات تھی، اس کے تلفظ میں وہ بات تھی. اس طرح کی گول باتیں ہی کرتے رہو گے. جس طرح ہم سے ٹھوس ثبوت مانگتے ہو اس طرح تم بھی ٹھوس ثبوت دے کے بتاؤ. تو تم کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، اللہ کے رسول کی بعثت ہو جانے کے بعد اب توریت اور زبور کی بھی صحت اللہ کے رسول کے فرامین سے ہوگی. اب توریت اور زبور کا کوئی مقام اللہ کے رسول کے سامنے نہیں ہے. قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے.
قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے, اللہ نے دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے. اب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ توریت اور زبور میں کن کن لوگوں نے بدماشیاں کی ہے. میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کی جب بعثت ہو گئی تو یہ معلوم ہو گیا کہ حدیثوں میں تم لوگوں نے کتنی بدماشیاں کی ہیں, کہاں کہاں بدماشیاں کی ہیں, کتنے الفاظ بدلے ہیں, کون کون سی حدیثیں کتابوں میں سے نکال دی ہیں. تم میں کبھی ایمانداری تھی ہی نہیں. تم کو مہدی سے کیا چاہیے؟ دیکھیے بچہ ہے, چھوٹا بچہ, گرانٹ اے وش انگریزی میں کہتے ہیں, گرانٹ اے وش یعنی کوئی خواہش کرو پوری کی جائے گی. ایک 4 سال کے بچے سے پوچھئے کیا چاہیے, اگر اللہ خود بنفس نفیس یہ کہہ رہا ہے مانگ, کیا مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار. اب مانگنے والا اپنی اوقات کے حساب سے مانگے گا نہیں. مانگنے والا کیا مانگے گا؟ اس کی نظر میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مانگے گا, لیکن اس کی اوقات اس بات کا تقرر کرتی ہے کہ اس کی نظر میں کون سی چیز سب سے بڑی ہے. آپ کی نظر میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میری نظر میں سب سے چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. چھوٹا سا بچہ 4 سال, اللہ اس سے کہے مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہے گا اللہ میاں میرے کو کیڈبری چاکلیٹ دے دے. اللہ میاں مجھے کیڈبری چاکلیٹ دے دے. 7-8 سال کے بچے کو پوچھیں گے مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اللہ میاں مجھے بیٹ بال دے دے. کیا چاہیے؟ بیٹ بال. ایک بیٹ بال میرے مولا. 14-15 سال کے بچے سے پوچھے کیا چاہیے؟ اللہ 10th کی پڑھائی پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوں, یہ سال تو پاس کرا دے, یہ سال تو پاس کرا دے. پہلا نمبر نہیں, تیسرا نمبر سے ہی پاس کرا دے میرے مولا. ذرا 20-21 سال کے بچے سے پوچھیں جب اس کی تعلیم پوری ہو گئی, انہیں بولے مولا میرا دل چاہتا ہے دنیا کی حسین ترین لڑکی کو تو میری دلہن بنا دے. عمر کے تقاضے ہیں. 25-26 سال کے بچے آدمی سے کوئی پوچھیں گے کہ تجھے کیا چاہیے, وہ یہ کہے گا مولا بیوی تو دے دیا, تعلیم بھی دے دیا, تھوڑے پیسے دے, گھر کیسا چلے گا, گھر کیسے چلے گا؟ تھوڑے پیسے, کاروبار میں ترقی, نوکری, چلو اللہ میاں دے دیا. اب وہ بولے گا مولا شادی بھی ہو گئی, نوکری بھی ہو گئی, گھر سونا ہے میرے مالک, 27-28 سال عمر ہو گئی, اولاد دے دے. اللہ اس کو اولاد دے دیا. عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی اس کے تقاضے بڑھتے گئے. 40 سال کا ہو گیا. اب کیا ہے, بیوی مل گئی, گھر مل گیا, اولاد مل گئی. اب اس کو چاہیے سماج میں عزت. وہ موٹا ملک بننا چاہتا ہے. مسجد میں گیا, سب کو السلام علیکم, پہلے آتا تو ادب سے سب کو السلام علیکم ہوتا. بعد میں اب 40 کے بعد پیسہ دولت سب ہو جانے کے بعد مسجد میں گیا, سب کو کہا السلام علیکم, کیا بیٹے کیسے ہیں تم, اچھے ہیں. اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے, اور بڑا آدمی بن گیا. اس کی چال بدل جاتی ہے, اس کا دیکھنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا اور وقت گزر گیا, عزت تو ہو گئی, لیکن لوگ ویسی عزت نہیں کر رہے ہیں جیسی عزت مجھے چاہیے. ویسی عزت کے لیے لوگ مجھے مذہب کے حوالے سے عزت کرنا ضروری ہے. لہذا کرنا کیا چاہیے, چلو حج کو جائیں گے, چلو حج کو جائیں. اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. 2 چور تھے, ساری زندگی چوری کی, لوگ جانتے تھے کہ یہ چور ہے. عمر کے آخری مرحلے میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی اب صاف ستھرا کام کریں گے. تو چوراہے پر 2 دکانیں ایک دوسرے کے سامنے خرید لی ان لوگوں نے, کاروبار کرنے لگے. لیکن چونکہ چور تھے تو لوگ سب ان سے چڑتے تھے, نفرت کرتے تھے. بہرحال لوگ انہوں نے یہ کہا کہ وہ عزت کرنے کے واسطے کچھ تو تدبیر کرنا چاہیے. تو بولے چلو کیا کریں گے, حج کو جا کے آ جائیں گے. لوگ عزت کرنے لگ جاتے ہیں. دونوں گئے, حج کر کے آ گئے, لیکن کوئی پوچھ رہا نہیں ہے, سلام نہیں کر رہا ہے.
तो अब हज करके आ गए, लोगों को मालूम भी तो होना जरूरी था। तो फारसी में एक मखुला है, कहते हैं मन तो रो हाजी बगोयम तू मारो हाजी बगो, मैं तुझे हाजी कहता हूं तू मुझे हाजी कहने लगा। तो दोनों अपनी अपनी दुकान के सामने खड़े रह गए और कहने लगे हाजी साहब क्या हाल है, उधर से वो हाजी साहब क्या हाल है, इधर से ये हाजी साहब क्या हाल। आने जाने वाले सब लोगों ने देखकर जान लिया, सुनकर जान लिया कि ये दोनों हज पढ़ के आए हैं। अब वो चोर जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था, जिससे कोई मिलना नहीं चाहता था, जिससे कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता था, लोग उनके अब हाथ चूमने लग गए। मन तुरो हाजी बगोयम तू मारो हाजी बगो, तू मुझे हाजी बोल मैं तुझे हाजी बोलता हूं। यही तो चल रहा है। उनका क्या, हमारे पास भी यही चल रहा है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता था कि हर इंसान को कुछ अलग चाहिए। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ग्रांट अ विश वाली दुआ थी। क्या थे वो? ग्रांट अ विश वाली कैफियत थी मेहदी की। अरबों ने अपनी अय्याशी में इस्लाम की हुकूमत को डुबा दिया। अब दोबारा हुकूमत चाहिए, कौन दिलाएगा? मेहदी दिलाएंगे। मेहदी आने वाले हैं ना, ये तो नहीं, अब तो उन्हें काम नहीं कर सकता ना, उन्हें खून बहा सकता अपना, ना तकलीफों से गुजर सकता, ना मेहनत कर सकता, ना मशक्कत कर सकता। लिहाजा अब वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ किस पर डालेगा? मेहदी पे डालेगा। भिखारी हो गया है, अपनी औलाद को भी नहीं खिला सकता, मंग के खा रहा है। कमाने की का बोझ किस पे डालेगा? मेहदी आएंगे तो जमीन में से खजाने उगल देंगे। मैंने शेर कहा उसी नात में कि काम मेहदी का खजाने बांटना हरगिज नहीं, काम मेहदी का खजाने बांटना हरगिज नहीं, खास सिमे अखलाक और ईमान मेहदी माऊद है। मेहदी माऊद अखलाक और ईमान बांटने के लिए आए हैं, वो कोई खजाने बांटने के लिए दुनिया में की जरूरत नहीं थी। तो लोगों ने जो अपनी जिम्मेदारियां थी, आज भी देख लीजिए आप, सारी दुनिया में फलस्तीन के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है वो देख रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में सारे मुसलमान हैं, अरब हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, दुनिया भर की दौलतें हैं, सोने चांदी के पहाड़ लगे हुए हैं, लेकिन इनके ईमान में इतनी हरारत तक नहीं कि आगे बढ़ के मुत्तफिक होकर ये कह सके कि तुम अगर हमारे अरब मुसलमान भाइयों का खून बहाओगे तो हमारे मुसलमानों की जमीन से निकलने वाले तेल में से तुम्हें हम एक खतरा तेल नहीं देंगे। ये कहने की तौफीक किसी मुसलमान में नहीं है। ये हमको आके दीन सिखाते हैं। ईमान बेच के खाने वाले बरतानिया के गुलाम, नेटो के गुलाम, ये जितने मुल्ले यहाँ पर फिर रहे हैं, इन सबको यहूदियों से पैसे आते हैं। यहाँ अल्लाह दिया पर काम चल रहा है, ये सब जो भी हो रहा है। हमारे पास वैसे वसाइल नहीं है, वरना हम भी 100-200 करोड़ पीछे लगा के 8-10 आदमी की इधर, 8-10 आदमी की उधर, वो चौरस्ते पे 4 आदमी खड़े रखो, वो चौरस्ते पे 8 आदमी खड़े रखो, वो चौरस्ते पे 25 आदमी खड़े रखो, एक दूसरे को हाजी पुकारते रहो, छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने रहो और गाड़ियां छोड़ो। दावतों का रोज इंतजाम में परेशान होने की बात नहीं, बस काम इतना करो कि दूसरी जमात वाला रास्ते से गुजरता हुआ नजर आते ही जहां डालो अंदर में। हम भी कर सकते थे ऐसा, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं है, ना हमारे पीछे यहूदी है ना सऊदी है। ना हमारे पीछे यहूदी है ना हमारे पीछे कोई सऊदी है। हम कहां से लाएंगे इतना पैसा? अच्छा, कुछ चीजें इंसान की फितरत कबूल करती हैं। मैं अपने बड़े के सामने खड़ा रहूं तो कैसे खड़े रहूंगा? फितरत ये कहती है कि जिस्म को समेट कर खड़े रहो। इंसान की फितरत है, कोई किताब की जरूरत नहीं है समझाने के वास्ते। यहाँ पे मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। आप गौर करके देखिए,
اگر کسی کا مجھے احترام کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ ٹانگیں پسار کر بیٹھوں کیا ٹانگیں قریب کر کے کھڑے رہوں؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں پیر سمیٹ کے اپنی ایک جگہ لے آؤں اور ایک سیدھا کھڑا ہو جاؤں. اپنے باپ، تایا، چچا، ماموں، بزرگ، مرشد کے سامنے کھڑے رہوں تو ادب سے یوں کھڑے رہوں. سینے پہ میرے کیا ہے چھپانے کے واسطے؟ مرد آدمی ہوں. یہ تو عورتوں کے لیے ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا. مرد آدمی تو پیٹ پر ہاتھ باندھے گا. یہ اس کے ادب کا طریقہ ہے. یہ اس کے ادب کا طریقہ. یہ سعودیوں کا دیکھ کے ہمارے پاس آ کے ہماری مسجدوں میں ٹانگیں 2-2, 3-3, 5-5 فٹ پھاڑ کے کھڑے خدا کے سامنے ہیں. خدا کی رحمت تو دور کی بات ہے، خدا کا عذاب اور عتاب تمہاری چکر میں ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائے گا. کہ کس طرح تم لوگوں نے ہماری مسجدوں میں اس طرح کی بےہودگی اللہ کی بارگاہ میں کرنے کی اجازت دی ہے. یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں رے بھائی؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ کون سی ادب کا تقاضا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا کوئی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب میں وہ بھی لکھا ہوا ہے. تیرا دل کیا بات کی گواہی دے رہا ہے؟ تیرے بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ نہیں وہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ دادا کے دین پر نہیں چلنا ہے، اللہ کے دین پر چلنا ہے. ساری قرآن مجید کی یہ آیتیں نکالیے. باپ دادا کے دین پر نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ مشرکین مکہ جن کے باپ دادا مشرک جی کر مرے ہیں. میرے باپ دادا خدا کو دیکھنے اور دکھانے والے بزرگان دین تھے. یہ آیتیں میرے لیے نہیں. اگر تو سمجھتا ہے تیرے باپ دادا کے لیے تو واقعی میں تیرے لیے ہے، وہ تیرے لیے ہے. میرے باپ دادا خدا کو دیکھنے دکھانے والے مسلمان تھے. ان کے دل میں نہیں، ان کے روم میں قرآن بسا ہوا تھا. ان کی روح میں قرآن بسا ہوا تھا. وہ کوئی کافر اور مشرک نہیں تھے. تیرے باپ دادا کافر مشرک تھے تو تیرے باپ دادا کے لیے نازل ہوئی ہے وہ آیتیں. ہمارے تو باپ دادا اللہ کو ماننے والے، وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، اللہ سے ماننے والے ہیں، بزرگوں کا ادب کرنے والے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت بعد میں دی، پہلے اخلاق دی. کسی کے بے دین ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ بد اخلاق ہوگا. کسی کے بے دین ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ بد اخلاق ہوگا. اپنے باپ کا بد اخلاق ہوگا، دادا کا بد اخلاق ہوگا، چچا کا بد اخلاق ہوگا. منہ در منہ جھگڑا کرے گا، اس کے ساتھ اپربل ہو کر پیش آئے گا اور اس کے ساتھ ظلم کر کے پیش آئے گا. یہ بد اخلاقی جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ گمراہ ہے. اور یہ سارے دین ادیان، ان کے یہ سارے فرقے، یہ سارے نظریات کیا سکھاتے ہیں آپ کو؟ وہ کہیں کو ماں کو پوچھو، وہ کیسا باپ کو پوچھو، وہ کس وجہ سے دادا کو پوچھو. ارے تیرا باپ کافر ہے، تیرا دادا مشرک ہے، تیری انگلی پکڑ کے مسجد تک لے جانے والا تیرا دادا، تیرا ہاتھ پکڑ کر قرآن مجید سکھانے والا تیرا باپ، دین سے تعارف کرانے والی تیری ماں. اور آج تو دوسروں سے متاثر ہو کے ٹانگیں پھاڑ کے کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہماری مسجد میں. آپ کو ایک بات معلوم، کبھی باجے والوں کو دیکھے، کسی بینڈ باجے کو دیکھے، کیا کانسیپٹ کیا ہے؟ سب ایک طرح کے کپڑے پہنیں گے، ایک طرح کے جوتے پہنیں گے، ایک طرح سے چلیں گے، مارچ پاسٹ کرنے والے ایک طرح سے چلیں گے. سر لگائیں گے تو سب ایک سر لگائیں گے، ورنہ یہ ایک گانا بجائے گا وہ ایک گانا بجائے گا، وہ تو تماشا ہو جائے گا. تو اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تیرا طریقہ تیرے کو مبارک ہے، لیکن کم سے کم ہماری صفوں میں کھڑے رہ کے ہمارے طریقے سے نماز پڑھ. جب تو تیرے وہ کافر اور مشرک لوگوں میں جائے گا تو ان کے طریقے سے ان سے نماز پڑھ لینا. ہماری جماعتوں میں جب آ کر کھڑا ہوگا تو تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ باجے والوں میں جو کم سے کم اخلاق ہیں، کہ ایک جماعت ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی ان میں جو توفیق ہے، دنیا کے سامنے پیش ہونے کی ان کے اندر جو توفیق ہے، وہ کم سے کم تیرے اندر خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہونا چاہیے.
میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے انسانوں کو رسول اللہ سے جوڑ کر بتایا. ہم کوئی دین سے دور نہیں ہیں, ہم کوئی اللہ کے رسول کے دشمن نہیں ہیں, مہدی کوئی اللہ کے رسول کے مقابل نہیں ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی مہدویوں کو اللہ کے رسول سے اور قرآن سے دور جانے کا راستہ نہیں بتایا. ہم کو اللہ کے رسول سے جوڑا مہدی موعود نے, ہم کو اللہ کے دین سے جوڑا مہدی موعود علیہ السلام نے. میٹھا کھانا اللہ کے رسول کی سنت ہے, فاقہ کرنا کس کی سنت ہے؟ نہیں, مہدی موعود نے فاقہ اختیار کیا, اور تمہارے بزرگوں نے بادشاہوں کے جوتے چاٹ کر وہاں پر میٹھا کھانے کی سنت پوری کرنے کے لیے بادشاہ کو میٹھا کھلانا ہے, تو لہذا میٹھا کھانا سنت ہے. میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام اور ان کے دائرے کے فقیروں نے ٹھوکر مار دی بادشاہوں اور بادشاہتوں کو, اور کبھی دنیا کے سامنے مروب نہیں ہوئے. سر کٹائے, جان دی, مال دیے, اسباب دیے, جو کچھ تھا نام خدا پر لٹا دیا, لیکن کبھی دنیا کے سامنے سر نہیں جھکایا تمہارے اجداد کی طرح جنہوں نے بادشاہوں کے جوتے چاٹ کر اپنے دین کو پھیلایا. ہم نے تو مقابلہ کیا ہے, آج بھی کریں گے اور قیامت تک کریں گے. ہم نے تمہاری خلائی کھولنا شروع نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مہدی موعود سے لوگوں نے پوچھا تعوذ پڑھنا چاہیے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان پر ملامت کرنا چاہیے کیا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ذکر کر جا. شیطان پہ ملامت کرنے کا کس کے پاس وقت ہے؟ وہی وقت اللہ کے ذکر میں گزار, اللہ مل لیں گا تیرے کو اس پہ ملامت کرنے کے بجائے. ہم مہدوی جو ان شیاطین کے منہ نہیں لگتے تو اس وجہ سے نہیں کہ ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم اگر بولنا چاہیں تو تمہارے باپ دادا خبروں میں سے نکل کر بھاگیں گے, اتنا بول سکتے ہیں. ہم اگر لکھنا چاہیں تو تمہارے باپ دادا خبروں میں تل ملا کر رہ جائیں گے, اتنا لکھ سکتے ہیں اگر تمہارے عیب ہم کو گننا ہے. لیکن ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو یہ سکھایا کہ شیطان پر بھی ملامت کرتے بیٹھنا نہیں ہے, تو ان لوگوں پر ملامت کرنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ذکر کرتے رہو, اپنا اللہ سے معاملہ سیدھا کرتے رہو. یہ اللہ کے کتاب میں خود ہی ہے کیونکہ یہ دنیا دار ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ گمراہ ہیں اور اللہ کی کتاب میں ہے. ہم کو ضرورت ہی نہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ہم یہ سب کر ہی نہیں سکتے, ہم یہ کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں. اس سے ہم کو کچھ حاصل بھی نہیں, ورنہ تو ضرور کرتے. ہمارا فوکس کدھر ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے جو راستہ بتایا ہم اس راستے کو اختیار کریں. مہدی موعود نے کہا میں نے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے مکے سے مدینے کی ہجرت کی, تم پر بھی اللہ کے رسول نے جس طرح مکے سے مدینے کی ہجرت کی, تم پر بھی اللہ کے رسول کی سنت کو, ہجرت والی سنت کو زندہ رکھنا فرض ہے. مہدی موعود نے بتایا. اللہ کے رسول نے 24 گھنٹے بلا انقطاع ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کیا اور اس کا ذکر کیا. مہدی موعود نے کہا اللہ کے رسول کی اصل سنت یہ ہے, اس کو اختیار کرو, 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزارو. اللہ کے رسول نے ساری دنیا سے عزلت اختیار کر کے غار ہرا میں اپنا وقت گزارا اللہ کی رضا کے لیے. پھر اس کے بعد بھی حسب ضرورت لوگوں میں ملتے جلتے, ورنہ تو اللہ کی یاد میں, اللہ ہی کی عبادت میں مشغول رہتے 24 گھنٹے. مہدی موعود نے کہا یہ عزلت اصل سنت اللہ کے رسول کی ہم پکڑ لیتے ہیں, ان کو میٹھا کھانے دو. ہم نے عزلت پکڑ لی. اب آپ اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ ہم اگر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مہدی موعود کے بتائے ہوئے اخلاق کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی کام کرے. اور قرآن مجید واضح الفاظ میں, وہ ہمارے دشمن جو آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ تن کے آئیں گے, چھاتی چوڑی کر, یہ کیا کر رہے؟ کافر ہے, مشرک ہے, واجب القتل ہے, نکال دو, مار دو, کاٹ دو. یہ تو کر رہے ہیں ساری دنیا میں. اسی وجہ سے بدنام بھی ہو رہے ہیں, دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا, ہر ایک کے ساتھ
तू काफर, तू काफर, तू काफर, तू काफर, तू काफर, तू काफर, ऐसा जैसा नोट छापने की मशीन रहती है वैसे कुफर का फतवा देखने का स्टैंप बना हुआ है, रेडीमेड, मारो दो, मारो दो, मारो दो, काफर, कुफर का फतवा। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में क्या हुक्म दिया है, ये क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला मोमिन की सिफत बयान करते हुए ये फरमाता है, व इबादुर रहमानिल लदीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो जमीन पर तनकर नहीं, मोंडे ढला कर चलते हैं। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फकीरी से चलना सिखाया। फकीरों को किस तरह चलना है मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने सिखाया। फिर अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना खालू सलामा। और जब ये सारे बेहुदे आकर हमसे जाहिल लोग झगड़ा करने लगते हैं तो अल्लाह ये कहता है, मोमिन क्या करता है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मोमिन का काम ये है कि जब इस तरह के बेहुदे लोग झगड़ पड़े तुमसे तो सलाम करो और वहां से निकल जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये कहता है। तो हमारा दीन हमको हर मौके पर किस तरह अमल करना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए, क्या रिएक्शन रखना चाहिए, ये हमारे दीन ने हमको हर लम्हे के लिए तैयार किया है। मेहदी मौऊद ने हमको हर चीज के लिए तैयार किया है। अब हमारे सामने दो चीजें दरपेश हैं, या तो हम मेहदी मौऊद के रास्ते पर चलें या फिर अशरफ अली थानवी, अहमद रजा खान बरेलवी, इब्न तैमिया, ये अलग अलग मसलकों के बड़े हैं। ये लोग ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीम इस्लाम बेहुदे धोखा दे रहे हैं, ये सब एक दूसरे को काफर कहते हैं। पहले ये देखो किस तरफ बुला रहा है, या तो देवबंदी होगा, या तो बरेलवी होगा, या तो जमात वाला होगा, या तो सलफी होगा, या नहीं तो फिर वो वहाबी होगा, वो सऊदी अरब के जो रास्ते के है वो। मेन स्ट्रीम नाम इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। मेन स्ट्रीम इस्लाम कोई चीज नहीं है। सब एक दूसरे की तकफीर करते हैं, ये सब एक दूसरे को काफर कहते हैं। तो हमारे सामने अब दो रास्ते हैं, या तो हम मेहदी मौऊद के पीछे चले या हम इन लोगों के पीछे चले। अब एक तरफ हम मेहदी मौऊद को फाका करते देख रहे हैं अल्लाह के रसूल की इताअत में, अल्लाह की इताअत में, और दूसरी तरफ मोटे मोटे पहलवान उलमा को देख रहे हैं बादशाहों के जूते चाटते हुए, यहूदियों के जूते चाटते हुए, ईसाइयों के जूते चाटते हुए, नेटों के जूते चाटते हुए, मालदारों के जूते चाटते हुए। एक तरफ हम अल्लाह के रसूल की इताअत में मेहदी मौऊद को फाका करते देख रहे हैं, एक तरफ हम अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को तवक्कुल करते देख रहे हैं। एक तरफ हम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के शबो रोज अल्लाह की याद में गुजरते देख रहे हैं। एक तरफ हम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की वो दावत देख रहे हैं जिसमें मेहदी मौऊद ये कहते हैं कि ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये सारी जो दुनिया की मोहब्बतें हैं उसकी तफसील बयान करके अल्लाह ने फरमा दिया, ज़ालिका मताल हयात दुनिया, ये दुनिया की मता है, दुनिया की हयात की मता है, ये सारी चीज़ों को छोड़ो। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने तर्क दुनिया की तलकीन की। अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़कीरी को इख्तियार किया एक तरफ, और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के दीदार को, अल्लाह के रसूल ने भी दुनिया में दीदार किया, लेकिन जहमत इस बात की गवारा की कि जन्नतों में गए और जन्नतों में जाकर अल्लाह की जन्नत में अल्लाह का दीदार वो करके दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन मेरे आका मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह की इताअत करते हुए, उनकी सुन्नत को जिंदा करते हुए मेराज के सफर की भी जरूरत बाकी नहीं रखी, हर सजदे को मेराज करके बताया। अल्लाह के दीदार का रास्ता मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया। एक तरफ मेहदी मौऊद है और दूसरी तरफ मोटे मोटे सेठ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मोटे मोटे उलमा बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके नीचे गड्डियां रखी हुई हैं नोटों की, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की जायदादें हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ताल्लुक से आप ये कह सकते हैं कि ये मुल्क चला सकते हैं, हुकूमतें चला सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है। एक तरफ वो अल्लाह का फकीर है और दूसरी तरफ ये दुनियादार औबाश किस्म के उलमा बैठे हुए हैं। हम किसके रास्ते को इख्तियार करेंगे? किसी आम इंसान से भी पूछें, किसी गैर से भी पूछें, किसी दुश्मन से भी पूछें तो वो ये कह उठेगा मनसबे मेहदी के शाया मेहदी मौऊद हैं।
मनसब मेहदी के शाया मेहदी माऊद हैं। आपका जब किरदार देखा लोगों ने तो वो ये बेख्तियार होकर कहे कि ये मेहदी माऊद ऐसे होना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं मेहदवियों के ताल्लुक से कि ये आलम बाला से दुनिया में भेजे गए हैं दुनिया की तहारत के लिए। ये हम नहीं, तुम्हारे उलमा कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो इनसे मुतासिर हो रहे हैं, तुमको इनसे मुतासिर इस वजह से होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अल्लाह के दीन के करीब हो। तुम्हारे आका मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो दीन पेश किया जिस दीन पर अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी गुजारी। तुम्हारे आका मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या होती है दुनिया में अमलन पेश करके बताया कि इत्तिबाए रसूलुल्लाह क्या है। तुमको इस बात से जो है दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास कोई जामिया नहीं है। तुमको इस बात से दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी कोई जमात बड़ी नहीं है। तुमको इस बात से दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हुकूमतें तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करने की ज़रूरत है तुम्हें कि वला अक्सर नाज़ ला युमिनून। अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा है कि अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह का तुम ये शुक्र अदा करो कि वो बहुत सारों के बीच में, ईमान न लाने वालों के बीच में अल्लाह ने तुम्हारा हशर नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने वो छोटी सी खलील मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात में तुम्हारा हशर मुकर्रर किया है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल से हम इस बात की तवक्को करते हैं, अल्लाह से इस बात की तवक्को करते हैं कि हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, अल्लाह का दीदार हमको नसीब होगा। और इस बात के साथ में अल्लाह से ये दुआ करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाहुम्मा अहयिना महदविय्यन व अमितना महदविय्यन वहशुरना यौमल क़ियामति फ़ी ज़ुमरतिल महदविय्यीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अब मैं सदर जलसा हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद मुस्तफ़ा मुबारक मियां अब्दुल्लाही साहब को अदबन गुजारिश करूँगा तो वो सामाइन से मुखातिब हो। सामाइन अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप लोगों को शायरी नहीं कराना है क्योंकि पहले बोल चुका हूँ कि मैं अपना वक्त जो है मुखर्रिरीन को दे रहा हूँ, इसलिए वक्त काफ़ी हो चला है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आपसे मुखातिब होऊंगा। ये वक्त भी तो इजाज़त नहीं देता कि फिर कुछ कहा जाए, 3-4 बज जाएंगे। आपकी हमदर्दी मेरे दिल में है, इसलिए मैं जगह लेता हूँ। सबसे पहले मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें खलीफतुल्लाह की तस्दीक से मुशर्रफ किया और आज की इस मजलिस के मुनक्किद करने का मौका दिया और इसे कामयाब बनाया। अब मैं आज की मजलिस के सदर हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद मुस्तफ़ा मुबारक मियां अब्दुल्लाही साहब की मैं जमात महदविया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद यदुल्लाह साहब यदुल्लाही का भी मैं जमात महदविया की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद मोहम्मद सरफराज मियाँ साहब तशरीफ़ुल्लाही का भी मैं जमात महदविया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी पीरो मुर्शिद सैयद नफीस अख्तर मियाँ साहब खुनमीरी का भी मैं जमात महदविया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और बाहर से आए हुए तमाम मेहमान खुसूसी का भी मैं जमात महदविया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं फ़ुक़रा हज़रात और शोहरा हज़रात के भी मैं जमात महदविया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में तमाम हाज़िरीन मजलिस मर्द और ख़वातीन और बच्चों का भी मैं जमात महदविया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ।